ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ادھر بہت دور طلبہ بیٹھے ہوئے، ان سے درخواست ہے وہ بھی سامنے بیٹھے۔ سامنے کی جگہ کے لیے ہمیں زندگی بھر کوشش کرنا چاہیے، سامنے رہنا چاہیے۔ درس میں بھی سامنے بیٹھے، بازو نہیں بیٹھنا چاہیے زیادہ، بازو کی جگہ تو مجبوری کی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انتمست النجوم أوشك أن تضل الهداة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ انعام اور احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی تعلیم اور دعوت کی فکروں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کی بڑی دولتوں میں ایمان اور علم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز طلبہ ہم کو منتخب کیا ہے ایک بڑے کام کے لیے۔ ہم فخر کریں اس انتخاب پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، اب علماء کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں بن سکتے، ہاں جھوٹے نبی خوب بن رہے ہیں لیکن سچے نبی نہیں بن سکتے۔ لیکن اللہ امت میں کام لینے کے لیے انتخاب کریں گے، بڑے درجے پر پہنچائیں گے، علم و عمل کی دولت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے قدم اٹھانے کے لیے۔ علم کے لیے جو قدم اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو اس بات کو سمجھا لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے، اور جو چیز وقف ہو جاتی ہے زندگی میں اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، وقف کی زمین کو بیچ نہیں سکتے۔ وقف اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کا نفع کبھی بھی زندگی میں ختم نہ ہونے پائے، اس لیے وقف کرتے ہیں۔ زمینیں تو اس زمانے میں وقف کی جا رہی ہے، اصل جو وقف کرتے ہیں وہ انسانوں کو وقف کیا جاتا ہے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت مریم کی والدہ نظر مان رہی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو تیرے لیے وقف کر رہی ہوں۔ انسانوں کو وقف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتخاب کیا ہے دین کی تعلیم کے لیے، اور دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ علامت ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے دینی خدمت کے لیے وقف ہو رہے ہیں۔ ہمارا لقبی خدام دین ہے۔ اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت نبوت ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑی دولت علم و فقہ ہے۔ سب سے بڑی دولت نبوت کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے عزیز طلبہ وہ علم و فقہ جو اللہ ہم کو دے رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر سے قدم اٹھاتے ہیں تو فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن کے حافظ بن جائے تو 10 لوگوں کو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ ہمارا درجہ ہے کہ ہمیں انبیاء کی طرح سفارش کا حق دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں سفارش کس کی چل رہی ہے؟ مگر جہاں ایک نیکی کے لیے پورے میدان حشر میں ایک نیکی کہیں مل نہیں سکے گی، ایسی جگہ میں حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے جا سکے گا۔ ایک نیکی نہیں ملتی ہے وہاں پر۔
ایک نیکی جس کو اگر میدان حشر میں کم پڑ گئی تو وہ سارے رشتہ داروں کو تلاش کریں گے اور ایک نیکی نہیں لا سکیں گے. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دونوں پلڑے ترازو کے برابر ہو جائیں گے. تو اللہ نے ان کے لیے آراف بنائی. آراف میں سے جب وہ جنت کو دیکھیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا وہ عذاب میں ہے، اور جب جہنم کو دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ وہ راحت میں ہے. ان کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے. نیکیوں کے اور گناہوں کے حسرت ہوگی. ایک نیکی بڑھ جاتی تو بہتر ہوتی. اب کہاں سے لاتے؟ ایک نیکی نہیں لا سکیں گے. اللہ نے صاف سمجھایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. ایسے رشتہ داریوں کا خدا نے ذکر فرمایا جو ایک دوسرے کے لیے دنیا میں جان دے دیتے لیکن وہاں ایک نیکی بھی نہیں دے سکیں گے. ایسی جگہ حافظ قرآن کا درجہ بتلایا. اور عام طور پر جو حافظ بنتے وہ عالم بھی بنتے، مفتی بھی بنتے. عالم بن جائے تو انہیں سفارش کرنے والوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا. ان سے تو یوں کہا جائے گا کہ جنت میں بعد میں جانا، پہلے جس کو لے جانا چاہتے ہو ان کی سفارش کرو کہ کسے لے جانا چاہتے ہیں. اور اللہ نے حد بندی نقل نہیں فرمائی کہ عالم کی سفارش کا درجہ اور اس کی حد کہاں تک ہے. اللہ نے محدود نہیں فرمایا، اللہ نے وسعت رکھی اس میں. ہاں حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے کہ عالم کو جو حق ملے گا وہ 10 گنا بڑھ کر ملے گا. اشارہ ملتا ہے صرف، کیونکہ حدیث میں نقل کیا گیا قرآن کا ایک باب سیکھنا 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن علم کا ایک باب سیکھنا یہ 1000 رکعات سے بڑھ کر ہے. تو 10 گنا کی فضیلت کا صرف اشارہ ملتا ہے. اللہ نے وسعت کے ساتھ سفارش کا حق دیا اہل علم کو قیامت میں. ہم بڑے درجے کے لیے منتخب ہے. ہر زمانے میں علم والوں سے کام ہوا ہے. اللہ نے جب اتنے بڑے درجے پر عزیز طلبہ ہم کو منتخب کیا ہے تو ہماری طبیعت میں خیال نہیں گزرنا چاہیے کہ میری روزی کا مسئلہ کیا ہونے والا ہے. خیال نہیں گزرنا چاہیے. آج حقیر دنیا کے لوگ اپنے نمائندوں کو اگر کہیں پر بھیجتے ہیں تو ان کا انتظام کر دیتے ہیں کہ سواری کا نظم ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، سارے انتظامات کیے جا رہے. جب اللہ نے ہمیں اتنا اونچا درجہ دیا، اتنے بڑے مقام پر فائز کیا، سب سے بڑی چیز ملی ہمیں، ہم فخر کریں اس پر. احساس کمتری آدمی کو گڑھے میں گرا دیتی ہے. احساس کمتری نہیں آنا چاہیے. میں کمزور ہوں. ہاں اللہ کے مقابل میں تواضع ہے. اللہ رب العزت سے یہی کہنا ہے کہ اللہ میں ضعیف ہوں مجھے قوی کر دے. حضرت عمر نے کہا تھا اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں ضعیف ہوں تو مجھے قوی کر دے. حالانکہ اتنے قوی تھے مڑ کر دیکھا کرتے تو صحابہ گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے ڈر کر، اتنے قوی تھے. کسی پر نظر ڈالتے تو وہ کانپنے لگ جاتا تھا اور اپنی چادر میں ہلنے لگ جاتا تھا. آدمی صرف زمین پہ گزر رہا تھا نوجوان، اور چادر کے اندر ایک شراب کی تھیلی اور شراب کا شیشہ دبا کر نکل رہا ہے. عمر کی نگاہ پڑ گئی تو کانپنے لگ گیا کہ اب کیا ہوگا. دل ہی دل میں کہنے لگا اے اللہ بس تو ہی بچا لے، اب عمر سے تو کوئی بچا نہیں سکتے. عمر نے پوچھا کہ کیا چھپا کر گزر رہے ہو؟ کہا یہ سرکہ اور جوس کا باٹل ہے. زبان سے نکل گیا. جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ بھی بچا لیتے ہیں انہیں. عمر نے کہا ذرا مجھے تو بتاؤ کہ تمہارا سرکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کپ کپاہٹ آ گئی طبیعت کے اندر. لیکن اللہ کی شان ہے جب اس بوتل کو حضرت عمر نے لیا تو اللہ رب العزت نے وہ شراب کو سرکے میں ہی تبدیل کر دیا تھا ایک ایمان والے کی توبہ کو بچانے اور اس کے اندر کی اللہ رب العزت کی طرف توجہ کو اللہ رب العزت باقی رکھنا چاہتے تھے. ایسا ڈر حضرت عمر کا. لیکن اللہ کے سامنے تواضع ظاہر فرمائیے. ہمیں احساس کمتری میں نہیں آنا چاہیے. ہم بڑے درجے پر ہیں بہت. فرشتے ہمارے ساتھ صحبت حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے تو 2 حلقے لگے ہوئے، ایک علم کا حلقہ ہے ایک ذکر کا حلقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں خیر پر ہے، لیکن اللہ کے نبی علم کے حلقے میں بیٹھے. اللہ کے نبی نے کیا جملے فرمائے؟
इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर मबऊस फरमाया है। इल्म के हल्के में अल्लाह के नबी तशरीफ रखे अमलन, अल्लाह के नबी को इल्म का हल्का पसंद आया है। अबू दरदा फरमाते थे सीखने वाले सिखाने वाले ना होते तो उम्मत में खैर नहीं पाया जाता। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का मलफूज है, अगर उलमा ना होते तो फिर उम्मत में इंसानों में और जानवरों में कोई फर्क नजर नहीं आता। अल्लाह ने दर्जा दिया है इल्म वालों को। अदा शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने तो उलमा के वजूद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में शुमार फरमाया। अल्लाह ने मैं उठाया है, मुंतखब करके निकाला है। लाखों लोग जो कॉलेजेस में पढ़ रहे, उनकी तकदीर के बदलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रोशनी देकर मदरसे के लिए मुंतखब किया। सारा छत ऊपर बना हुआ है, लेकिन जगह जगह थोड़ी सी लाइट लगाई जाती है। उम्मत के इंसानों में अल्लाह ने तलबा को लाइटों की तरह रखा। ये 2% तलबा जो मदरसे में पढ़ रहे, ये 98% की तकदीर बदलने का सबब है। 98% को रास्ता बतलाने वाले। मस्जिद मुख्तदियों से भरी रहती है, लेकिन मुसल्ला एक होता है। 10 इमाम मुसल्ले 10 नहीं लगाए जाते, एक के जरिए से अल्लाह मस्जिद को चला रहे। अल्लाह ने दर्जा रखा है आपका। सारी मस्जिद भर गई तब भी आपके लिए जगह मिल जाती है कि आप आगे आइए। अल्लाह ने बड़े फजाइल से नवाजा है अजीज तलबा। इल्म के फजाइल को मुस्तहज़र रखे। हमें याद रहना चाहिए कि एक हर पर 10 नेकियां, नमाज में पढ़ो तो 100 नेकियां, रमजान के मुसल्ले पर पढ़ो तो 7000 नेकियां। एक हर पर 3,33,671 हरूफ कुरान में अगर ये सारे के सारे मुसल्ले पर खड़े होकर तरावी में पढ़े तो कितनी नेकियां मिलेंगी पता नहीं। आज हम क्या हमारे मदरसे में मालूम नहीं है। सुबह से शाम तक जो कुरान पढ़ा जाता है, अगर एवरेज अगर निकाल कर देखोगे तो 10-15 पारे रोजाना पढ़ लेते हैं। एक ही पारे को आप पढ़ते जा रहे, आमुख्ते को आप पढ़ते जा रहे, लेकिन कितने पारे दिन भर में पढ़े अंदाजा नहीं है। एक एक हर्फ पर नेकी मिल रही है। अल्लाह ने बड़ा दर्जा रखा है, इसलिए इल्म के फजाइल को मुस्तहज़र रखे। इल्म के फजाइल का मुज़ाकिरा करते रहे कि अल्लाह ने हमें इल्म के एतबार से क्या दर्जा अता फरमाया है। मदरसे के लिए इंतखाब हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करे। बड़े बड़े लोगों की दिली तमन्ना थी कि हम जिंदगी पर अपने उस्ताद की खिदमत में पड़े रहते और इल्मी मशगले को जारी रखते। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा गया, इल्म की तलब आपके अंदर कैसी है? तो फरमाया, एक माँ का एक ही बेटा है और वो गुम हो गया और उसका दुनिया में उस बेटे के अलावा कोई नहीं है। तो जैसे उस माँ के अंदर अपने बेटे की तलब होती है कि वो बच्चा उसको मिल जाए, उससे ज्यादा मेरे अंदर इल्म की तलब है। और इल्म की प्यास नहीं बुझती, हमें हरीस बनना है। मदरसे की चारदीवारी को गनीमत समझना है। हम इनाम समझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का। अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया कि हमारा ताल्लुक मस्जिद और मदरसे से जुड़ गया, हमारा ताल्लुक इल्म के हल्के से जुड़ गया। इसको हम ज्यादा से ज्यादा गनीमत समझे। यह अलामत है कि आइंदा हमसे काम होने वाला है, आइंदा हम दुनिया में मुंतखब होने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मजमे पर नजर डालकर उलमा को उठाया करते थे और इनको तकादे पूरा करने के लिए भेजा करते थे। काम लिया इनसे। हर जमाने के अंदर अहले इल्म से काम लिया जाता है और उनके जरिए से खैर वजूद में आता है। वो जहां बैठे वो जगह मरकज बन जाती है और वो जगह आबाद हो जाती है। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु दिमश्क गए, लोगों ने कहा कि हम आपके लिए घर बना दे। फरमाया, नहीं, मैं तो मस्जिद में क़याम करूंगा। मस्जिद के मेहराब में बैठ गए। एक तालिब इल्म आई तो उन्हें कुरान सिखलाया। वक्त गुजरते गुजरते ऐसा वक्त आया 1600 तलबा मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान पढ़ा करते थे और सबके छोटे छोटे हल्के बना दिए और अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु मेहराब के पास बैठते और वहां बैठकर सारे तलबा की निगरानी करते थे।
عالم کو اللہ نے میگنیٹ بنایا, ساری امت ان سے چپک جاتی ہے اور ساری امت ان سے استفادہ کرتی ہے. آگے چل کر ہم علماء میں شامل ہونے والے, آگے چل کر ہم سے کام ہونے والا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ماں نے علم سیکھنے کے لیے روانہ کیا تو وہ امام نہیں تھے. پہلے دن روانہ کیا, 1 سال تک علمی دنیا کے اندر مشغول رہے, 1 سال تک پڑھتے رہے. 1 سال کے بعد ماں کی یاد آ گئی, ماں سے ملاقات کرنے کے لیے واپس آنا چاہتے تھے. جب ماں سے ملنے کے لیے دروازے پر آ کر دستک دی تو ماں نے کہا کہ کون آ گئے؟ تو کہا تیرا بیٹا ہے. تو فرمایا میں نے تو اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا. زندگی بھر چلے, 16 سال تک چلتے رہے. آگے چل کر کتنے بڑے زمانے کے امام بنے. ان کا واقعہ حضرت شیخ نے صدقات کے اندر لکھا تو سننے والوں کو شک پیدا ہوتا ہے کہ سال بھر میں ان کی اگر غذا کو ہم جمع کریں تو ہماری غذا وہ 10 دن کی بنتی ہے. ان کے کھانے کا اگر ایوریج نکالیں گے تو تقریباً جتنا کھانا ہم ایک وقت کے اندر کھا رہے, ان کے کھانے کا انداز وہ 15 دن کا تھا. اللہ نے کہاں سے دیا تھا؟ اللہ دے دیتے ہیں درجات جس کو دینا ہے, اونچے درجے پر پہنچانا ہے اللہ پہنچا دیتے, لیکن یہ ساری باتیں ہمیں نیچے کے درجوں میں رہ کر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بڑی بڑی کرامتیں اللہ دے دیتے, بڑے بڑے اونچے مقام و مرتبے پر پہنچا دیتے, زمانے کے امام بنے, لیکن کہاں سے؟ پہلے دن تو پڑھنا پڑا ہے, محنت اور مجاہدے میں لگنا پڑا. یہ ہمارا محنت کا زمانہ ہے, یہ حصول علم کا زمانہ ہے, یہ ہمارا تربیت کا زمانہ ہے. ہم طالب علم ہمارا نام ہے تو ہماری طبیعت میں ایسی طلب پائی جائے جو طلب ہمیں نہ کسی دوست سے جڑنے دے, نہ کسی لایانی مشغلے کے اندر بیٹھنے دے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں نقل کرتے, اگر مجھ سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آ جاتے تو مجھے گراں گزرتا تھا کیونکہ علم کی طلب میں خلل پڑ جاتا تھا. ملاقات کے لیے آ گئے تو خود فرماتے تھے میں انہیں زیادہ بات نہیں کرتا تھا تاکہ یہ میری مجلس چھوڑ کر جلدی سے اٹھ کر چلے جائے. ایسی توجہ تھی, ایسے جم کر علم کے مشغلے کے اندر لگے, ایسے جم کر علم کے مشغلے کے اندر لگے کہ دائیں بائیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا. شیخ اتنے اونچے درجے پر پہنچے. اور جز المسالک جب کتاب لکھی تو مالکیہ کے علماء نے حضرت شیخ کے بارے میں یہ نقل فرمایا, ہندوستان میں رہنے والا یہ عالم ہمارے مسلک پر ہم سے زیادہ نظر رکھتا, لیکن یوں ہی نہیں ہوا, طالب علمی کے زمانے کو قیمتی بنایا. زندگی بھر اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ ظہر کی نماز جس ساتھی کے بازو پڑی عصر کی نماز اس کے بازو نہیں پڑھ سکتے تھے, ورنہ خطرہ تھا کہ سر پر کسی قسم کی کوئی سزا پڑ جاتی. مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نگرانی کرتے تھے, اگر 2 نمازیں اگر ایک طالب علم کے بازو ہے تو سزا دیا کرتے تھے کہ تم دوستی کر رہے ہو. ہمیں کہاں وقت ہے اتنا, لایانی مشغلے کے لیے کہاں ٹائم ہے, فضول چیزوں کے لیے کہاں ٹائم ہے. اونچے اونچے درجے کے کپڑے اور اونچے اونچے درجے کی گھڑیاں اور اونچے اونچے درجے کی چیزیں, طلباء کے پاس اتنی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ جان کھپائے, یکسوئی سے لگے, یکسوئی کے ساتھ لگنا چاہیے. امام بخاری کے فیض کو ساری دنیا نے حاصل کیا, آج کون عالم ان کی کتاب پڑھے بغیر عالم بن رہا؟ کیسے گزارا طالب علمی کا زمانہ, پوری زندگی علم حاصل کرنے میں لگایا. پھر فرماتے تھے کاش میرے استاد علی ابن المدینی زندہ رہتے تو میں پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا اور ان کی خدمت میں رہ کر علم سیکھتے رہتا. پیٹ نہیں بھرا اس سے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایسی سادی زندگی گزاری, ایسی سادی زندگی گزاری, ایک کاپی خریدنے کے لیے اتنی گنجائش مالیت کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. خود فرماتے تھے اگر میرے جسم کی 2 چادریں اگر بیچ دی جاتی تو 2 آنے کی بھی اس کے نہیں آتے اور 2 روپیے بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے. لیکن زمانے کے امام بنے, پیدل سفر کر کے نکلے, مکۃ المکرمہ سے مدینہ آنا چاہتے تھے اور وہاں کر موطا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے. جب مدینہ کا سفر شروع کیا تو پیدل سفر کے اندر نکل گئے اور چلتے چلتے راستے میں 16 مرتبہ قرآن ختم کیا. تعلق تھا, ایسے جستجو تھی, 8 مہینے تک مدینے کے اندر پڑے رہے اور موطا امام مالک ساری کے سارے حفظ کر لی اور وہاں سے ایک سواری کرائے پر لی اور 20 دن کا سفر کر کے کوفہ پہنچے. وہاں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور ان کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا اور واپسی میں مدینہ آ کر اپنے استاد سے ملے اور مکۃ المکرمہ گئے. اللہ نے پو دنیا کا امام یوں ہی نہیں بنا دیا,
इंतजामात नहीं थे, आज अल्लाह ने बड़ी सहूलतें कर दी, हमारी जिंदगी को पूरा वाइट कर दिया है। 3 टाइम खाने पीने का इंतजाम है, हाँ रोशनी की शक्लें पाई जा रही है। पुराने जमाने में इतने इंतजामात कहां पाए जाते थे। बड़े बड़े मुसन्निफीन गुजरे, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर के इमाम गुजरे, ऊंचे दर्जे की उन्होंने तफसीर लिखी है, लेकिन इतना इंतजाम नहीं था कि एक चिराग जला सकते तो चांद की रोशनी में किताब पढ़ा करते थे। यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह 10 लाख दिरहम मिरास के अंदर मिले, सब के सब राह इल्म के अंदर खर्च कर दिए। आखिर में नौबत यहां तक आई कि पैदल फिरा करते थे और बगैर चप्पल के फिरा करते थे, पाँव में पहनने के लिए एक चप्पल भी मैसर नहीं थी, सब लगाया। इल्म की तलब कमजोर नहीं पड़ी, इल्म हासिल करने में फीके नहीं पड़े। इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पर बैठकर ये जुमले फरमा रहे, मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने 20,000 किताबों का मुताला किया है, लेकिन मेरा पेट अभी भरा नहीं, मेरा जी चाहता है कि मैं और मुताला करूं। पुराने जमाने का मुताला है, इस जमाने का नहीं है कि पिछला पढ़े तो अगला भूल गए, अगला पढ़े तो पिछला भूल गए, दुव्वम में गए तो अव्वल की किताबें भूल गई, और सुव्वम में गए तो हमें अव्वल और दुव्वम में क्या पढ़ा, गोया कि हमें वो फन याद ही नहीं है। इल्मी इस्तेहजार गिने चुने एकाध आदमी को इस जमाने में मिल रहा है, वरना अक्सर इल्म वाले ऐसे कि आगे पढ़ते हैं तो पीछे का मनसूख सब का सब मिटा दिया जाता। अल्लाह से मांगना चाहिए अल्लाह हमें इल्मी इस्तेहजार दे, जुबानों की महारत दे, सिफात का कमाल दे। जिन उलमा में ये 3 बातें पाई जाएंगी वो हकीकत में मुसल्ले के भी इमाम बनेंगे, कुर्सी के भी इमाम बनेंगे, मैदान के भी इमाम बनेंगे, खानदान के भी इमाम बनेंगे, नस्लों नस्लों में हिदायत का निजाम चलाएंगे। जरूरी होता है कि जहां हम तालिब इल्म है वहीं पर हम तालिब अमल बने। हमारे हजरत उलमा में बात करते हुए फरमा रहे थे कि जो तालिब अमल नहीं वो तालिब इल्म भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो इल्म का जमाना है वही हमारा अमल का जमाना। जो भी तालीम हम हासिल कर रहे, अगर हम हिफ्ज में तो रफ्तार से पढ़े, पुख्तगी के साथ पढ़े, तजवीद के साथ पढ़े, जय्यद हुफ्फाज में हमारा शुमार हो जाए। अगर हम 2 सफ़े सुना सकते तो 1 सफ़े पर कनात नहीं करना चाहिए। कनात का हुक्म माल के बारे में, कनात का हुक्म इल्म के बारे में नहीं है। हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने 6 महीने में हिफ्ज कुरान कर लिया, 9 महीने में हमने हिफ्ज कुरान कर लिया। इस तरीके से हमें इहतिमाम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोग मौजूद हैं जो 40 दिन में हाफिज कुरान बन रहे, 3 महीने और 9 महीने में हाफिज कुरान बन रहे। अभी 3 दिन पहले हम एक तालिबात के मदरसे को गए तो एक लड़की के बारे में वहां के उस्ताद ने बताया 11 महीने के अंदर कुरान हिफ्ज किया है। लड़कियां कर रही है, 11 महीने के अंदर कुरान हिफ्ज कर लिया है। मदरसा पढ़ने के लिए अजीज तलबा, पढ़े रहने के लिए नहीं है। सारी उम्मत की उम्मीद हमसे वाबस्ता है, सारी उम्मत हमसे उम्मीद बांधी हुई है कि यहां से जबरदस्त किस्म की गोया सेटेलाइट यहां से मदारिस के जरिए से निकल रही है। उम्मीदें वाबस्ता है। अभी निजामुद्दीन में उलमा का जोड़ हुआ तो वहां निजामुद्दीन में बता रहे थे एक एक मदरसे को जाओ और तलबा का दामन पकड़कर, हाथ पकड़ कर उन्हें बताओ कि अजीज तलबा, हमारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता, हम उम्मीद बांधे हुए, हमारे जरिए से खानदान में खैर वजूद में आ जाए। खानदान के लोग कहते बतौर फख्र के हमारे खानदान में एक आलिम है, एक आलिम काफी है खानदान को जन्नत में ले जाने के लिए, एक खानदान के निजाम को दुरुस्त करने के लिए और एक खानदान में इल्म का निजाम कायम करने के लिए जिम्मेदार है हम। इसलिए मदरसे के जमाने को हम कीमती बनाए, अच्छी तरीके से जी लगाए। इल्म की प्यास बुझती नहीं है, जितना भी पढ़ते जाओ जी चाहता है कि और पढ़ ले, जितना बढ़े। इल्म की तलब खत्म नहीं होती है। अब्दुर्रहमान इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तकरीबन 17 साल का जमाना गुजारे। 17 साल में उन्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जम कर लगे, चिपक जाए मदरसे की दरो दीवार से, आम किताबों से ऐसे चिपक जाए और ऐसे जुड़ जाए किताबों से कि अपने सीने को इल्म की लाइब्रेरी बनाए। यहां से कोई इल्म चुरा नहीं सकते,
کاپیوں میں لکھو گے تو کہیں کاپی گم ہو جائے گی, کہیں نہ کہیں چوری کر لیا جائے گا. اگر ہم علم بھول رہے تو ہمیں اپنی خلوت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ علم کو بھلانے والی چیز تنہائیوں کے گناہ ہیں. صغیرہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ علم کو بھلا دیتے, اور کبیرہ گناہ کرو گے تو راہ علم سے ہٹا دیے جاؤ گے, اللہ رخ پھیر لیتے ہیں. چھوٹے گناہ کرنے سے دماغ سے علم بھلا دیا جاتا ہے, اور بڑے گناہ کرنے سے راہ علم سے محروم کر دیے جاتے کہ تم ہمارے علم کے لائق نہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی کو پاک کریں, اپنی زندگی کو صاف کرتے ہوئے چلے. اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے مقام و مرتبے پر جب فائز کیا تو ہم اپنے شرع صدر کے ساتھ بڑھے. یہ زمانہ ہمارا علم کے حاصل کرنے کا, اور یہی زمانہ ہمارے عمل کے حاصل کرنے کا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کا حال سنا رہے کہ ایک میرے خاص شاگرد تھے, پوری زندگی جو یہاں پر پڑھتے رہے سہارنپور میں, کبھی کسی دوست سے جی نہیں لگایا, کبھی کسی دوست سے نہیں ملے, ایک دوست بھی نہیں بنایا. دوست کون بناتے؟ جنہیں پڑھنا نہیں ہوتا ہے. وقت ضائع ہو جاتا ہے دوستیوں میں. ہماری دوستی کتابوں سے, ہماری دوستی تلاوت سے, ہماری دوستی اعمال سے, ہماری دوستی مجاہدوں سے. شیخ رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا, ایک طالب علم تھے میرے ساتھ جو جڑے رہتے تھے. جب سال ختم کیا اور اچھی طریقے سے پڑھ کر پورے فارغ ہو گئے, اور جب گھر جانے لگے تو مجھ سے آ کر کہا, ایک مہینہ رمضان کا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں. کہا کہ بہت اچھا ہے, جا کر گزار لے. وہاں سے اپنے علاقے کو جانا چاہتے تھے. ایک مہینہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گزارا. جب جانے لگے عید کے موقع پر تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ انہیں اپنا خلیفہ بنا کر اور خلافت دے کر روانہ کیا تھا. طالب علمی میں خلافت, وہ بھی کس کی خلافت؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. 100 خلفاء اگر کسی کو خلیفہ بنا دے تو تعجب نہیں ہے, حضرت تھانوی اگر ایک کو خلیفہ بنائے تو تعجب ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت تھی, بہت دیر سے خلیفہ بناتے تھے اور بہت جلدی خلافت سلب کر دیتے تھے. خاصیت تھی آپ کی, ان کے اصولوں پر اتر نہیں سکتے تھے کوئی بھی. باتوں باتوں میں اپنے ایک خلیفہ کو پوچھ لیا, یہ بچے کا ٹکٹ کتنا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اس کا آدھا ٹکٹ لیا. عمر کتنی ہے؟ 13 سال ہے. تو کہا رہے 13 سال تو 13 سال میں تو پورا ٹکٹ لیا جاتا ہے. تو وہ خلیفہ کہنے لگے, حضرت یہ دیکھنے میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے. تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا, اچھا تو تمہارا دین تو بالکل کمزور ہو گیا ہے. ان کو خلیفہ بنایا تھا اور ان کی خلافت کو سلب کر دیا, اور اسی پر چھوڑا نہیں بلکہ ان کے علاقے کو خط لکھا کہ اگر تم اس خلافت سے اور اس کے خلیفہ ہونے سے متاثر ہو کر اگر اس سے مریدی پیری کا تعلق رکھتے تھے تو وہ تعلق ختم کر دے, کیونکہ میں نے اس کی خلافت بھی ختم کر دی. اتنی بات پر خالی. لیکن کیسے طلبہ تھے, کیسے طالب علم تھے کہ جانے سے پہلے ابھی اپنے علاقے میں میدان میں نہیں اترے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ انہیں خلافت دے کر روانہ کر رہے تھے. یہ زمانہ کون سا چل رہا ہے؟ ہر آدمی گناہوں کے اندر ڈوبتے جا رہا ہے, اور طالب علمی کا زمانہ کمزور چل رہا ہے. کتابوں سے لگاؤ اور کتابوں سے تعلق, عمل سے تعلق کمزور پڑ رہا ہے. لیکن عزیز طلبہ ہم بنے, ہم اپنے مقام و مرتبوں کو پہچانے, اللہ ہم سے خوب کام لینے والے. ہمیں ملکوں کا سفر کرنا ہے, یہ علامت ہے, کیونکہ جب ہم نے مدرسے میں قدم اٹھایا تو اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کر چکے ہیں. جب اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا, اللہ ہم سے کام لینا چاہتے, تو ہم جہاں علم کے اعتبار سے بن رہے وہیں عمل کے اعتبار سے بنے. جو پڑھا جا رہا ہے ایک ایک بات پر ہم عمل کا مزاج بنائے. وضو کی سنتیں تو پڑھ لی لیکن سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے. نماز کی سنتیں تو پڑھ لی لیکن سنت طریقے پر نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہے. پوری کی پوری دینیات رٹ لی لیکن ما قبل ما بعد, سونے سے پہلے اور سونے کے بعد کی سنتیں اور کھانے اور پینے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے, اور مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں چل رہا ہے. تو یہ ساری دینیات کے رٹنے کا فائدہ کیا ہے؟ ساری دینیات حفظ کر لی, یہاں امتحان میں پوچھا گیا تو سب سنا دیا, لیکن عمل ندارت, ذرہ برابر بھی عمل نہیں پایا جا رہا.
ہم عمل کریں. عزیز طلبہ، آپ سے درخواست ہے صرف فرض نمازیں نہیں، تہجد کے پڑھنے کا معمول بنائیں. اپنے مدرسوں میں تہجد کا نظام بنانا چاہیے. پرانے زمانے میں معصوم بچے تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے. راتوں کی تہجد سے ہمارے سینے اور دماغوں کے اندر علم کو حاصل کرنے کا سلیقہ اور طریقہ، اللہ وہ استعداد پیدا کرتے کہ ہم اچھی طریقے سے علم حاصل کر سکیں گے. جتنے بڑے بنے وہ راتوں کے اندر کھڑے رہتے تھے اور راتوں کو مصلی پر گزارا کرتے تھے. اللہ نے انہیں یوں ہی بڑے مقام و مرتبے پر نہیں پہنچایا. اس لیے ہم جہاں علم سے جڑے ہوئے وہیں ہم اچھی طریقے سے عمل سے جڑے رہے اور اچھی طریقے سے عمل میں پختگی حاصل کرے. یہی زمانہ ہمارے بننے کا ہے، یہی زمانہ ہماری صفات کا ہے، یہی زمانہ ہمارے تقوی و طہارت کا ہے، یہی زمانہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا ہے، یہی زمانہ استاذ کے ادب اور احترام کا ہے، یہی زمانہ مدرسے کی ایک ایک چیز کا ادب کیسے ہوتا ہے اور مدرسے میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. ہاں، جو اوزار جس سے ہم تعلیم حاصل کر رہے، ایک ایک پیپر کا اور ایک ایک قلم کا ادب کیسے ہوتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جن کی طبیعتوں میں ادب ہوتا ہے وہ بڑے اونچے مقام و مرتبوں پر پہنچ جاتے. جنہوں نے استاد کا ادب نہیں سیکھا، گویا کہ وہ صاف پانی جو نل سے آ رہا ہے وہ نل کے اوپر انہوں نے کیچڑ لگا دیا کہ چشمہ تو بہ رہا ہے لیکن ان کو کیچڑ والا پانی ملتا رہے گا. استاد کا دل اگر دکھا دے، صاف علم نہیں ملتا ہے. اگر علم حاصل بھی ہو جائے تو ہمارے علم کا استفادہ دنیا کے اندر نہیں ہوتا ہے اور ہمارے علم سے امت نفع نہیں اٹھا سکتے. اس لیے ذمہ داری مدرسے کی چار دیواری کے زمانے کو ہم قیمتی بنائے، اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کرے، اونچے طریقے سے ہم تعلیم حاصل کر رہے. بڑی تعداد حفظ کے طلباء کیے، پختگی سے علم حاصل کرے، پختگی سے قرآن کو ہم حاصل کرے اور بہت بڑی تعداد مدارس میں علم حاصل کرنے والے، نظام کی دینی تعلیم حاصل کرنے والے، عالمیت میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، ان سے بھی درخواست ہے وہ اپنی تعلیم میں پختگی حاصل کرے. ابتدائی سالوں میں اگر کمزوری آ جاتی ہے، یہ کمزوری ہمیشہ دیمک بن کر چاٹتے رہتی ہے، احساس کمتری پیدا کرتی ہے. علمی استحضار حاصل ہو جائے، فنون کے اندر ہم مہارت تامہ حاصل کرے، ایک ایک باریک باریک بات کا ہمیں سلیقے اور طریقے سے استحضار ہو جائے. یہی زمانہ ہمارے پڑھنے کا ہے، یہی زمانہ ہماری کتابوں سے چپکنے کا ہے. جتنا ہم سمیٹ سکتے ہمیں سمیٹنا چاہیے. علم کے بارے میں ذرہ برابر قناعت نہیں. روایت میں بھی نقل کیا گیا ہے علم حاصل کرنے والوں کا پیٹ کبھی بھرا نہیں کرتا. اس لیے ہم حریص بن کر چلے، مدرسے کی اس چار دیواری کو بننے کا زمانہ سمجھے، حصول کا زمانہ سمجھے. جب برسنے کا زمانہ آئے گا، جب علماء میں شمار ہو جائیں گے تو عالم کی مثال تو اللہ نے بادل سے دیے. جب بادل بن کر دنیا میں چلتے رہو گے، بنجر زمینوں کا آباد کرنے کا وقت آئے گا. اگر آج ہم نے جھولیوں کو بھرا نہیں ہے، اخلاق و کردار کی پاکیزگی سیکھی نہیں ہے، صفات قبولیت سے زندگیوں کو متصف نہیں کیا ہے، جب برسنے کا زمانہ آئے گا تو عزیز طلبہ صحیح طریقے سے ہم فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. ہمارا فیض بہت دور تک جانے والا، ہمارا فیض بہت عام ہونے والا ہے، لیکن اس زمانے کو ہم قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، اچھی طریقے سے ہم اس نظام کی قدر کریں. ہمیں بڑے اہتمام سے سمجھایا جاتا، ہم خوب تعلیم حاصل کریں، خوب جی لگا کر تعلیم کے اندر لگے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعمال بتلائے جا رہے، نمازوں کی پابندی، ما قبل اور ما بعد کی سنتوں کا اہتمام ہے، صف اولیٰ کی پابندی، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے. اللہ ہمت دے تو اشراق چاشت توابین، اللہ ہمت دے تو رات میں ذرا جلدی اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرنا. یہ سارے اعمال خود سے کرنے کے. زمانے طالب علمی میں اس ساری باتوں سے جڑیں گے تو دیکھ کر اساتذہ اندازہ لگا کر زمانے طالب علمی میں فیصلہ کر لیتے، آگے چل کر یہ طالب علم بہت کام کرنے والا معلوم ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا ہے آگے چل کر یہ بڑے درجے پر فائز ہونے والا. شروع میں ہی پتا چل جاتا ہے، اچانک کوئی بھی فائز نہیں ہو جاتے، اچانک کوئی بھی ولی نہیں بن جاتے. یہی زمانہ ہمارے بننے کا زمانہ، یہی زمانہ ہماری تربیت کا زمانہ. اگر اس زمانے کے اندر ہم صحیح طریقے سے چلے، اللہ رب العزت ہم سے کام لیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے زمانے میں چوروں کو ہدایت مل رہی ہے. وہ کون سے سفر کے اندر جا رہے تھے؟ طالب علمی کے سفر کے اندر چل رہے. اللہ نے اس زمانے کے اندر چوروں کو ہدایت دے دی اور چوروں کو راستہ بتلا دیا، کیونکہ ماں نے تعلیم دی تھی کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. بس ایک جملے نے اثر بتا دیا.
ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے, ہماری زندگی کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. اللہ رب العزت نے یہ ساری باتوں کا ہمیں ذمہ دار بنایا. تو جہاں مدرسے کے اندر ہے, چار دیواری کو غنیمت سمجھے, علم کے اندر پختگی حاصل کرے, اخلاق و کردار کی درستگی, تقوی و طہارت کا سیکھنا, صفات قبولیت سے زندگی کو متصف کرنا, اور احساس کمتری کے بجائے احساس برتری کا خیال کہ اللہ نے ہمیں بڑے اونچے درجے پر فائز فرمایا ہے, آگے چل کر روزیوں کا کیا ہوگا. جیسے دنیا میں کسی نبی کو خیال نہیں آیا, ایسے علم حاصل کرنے والوں کو یہ ہلکے درجے کی باتوں کا خیال نہیں آنا چاہیے. یہ خیال اس زمانے میں بہت چل رہا ہے, اس لیے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو یہ خیال گزر رہا ہے, ذرا میں 10 کا ایگزام دے لیتا ہوں, ذرا میں انٹر پڑھ لیتا ہوں, ذرا دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہوں. یہ ساری چیزوں کے پیچھے یہی خیال وابستہ ہے کہ دماغ میں یہ فاسد خیال چل رہا ہے کہ آگے چل کر ہماری روزی کا کیا بننے والا ہے. نعوذ باللہ, جو ساری دنیا کو راستہ بتلانے والے, اگر ان کو یہ ہلکے درجے کے خیالات آنے لگیں گے تو یہ زمانے کو راستہ کہاں سے بتلا سکیں گے. اللہ کے نبی بچپن میں ابن عباس کو سکھلا رہے, بیٹے سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرنا, اور مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرنا. 7 ایئر 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی سمجھا رہے, رئیس المفسرین بنے. اللہ نے پوری دنیا کو ان کے ذریعے سے راستہ بتلایا. گھر بھر جایا کرتا تھا, مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ آتے تو گھر کے سامنے کی ساری گلی بھر جاتی تھی. اتنے بڑے عالم بنے, آج تک ان کا قول فیصل تفسیر کے اندر چل رہا ہے. اس زمانے کے اندر 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی انہیں تعلیم دے رہے, تو تعلیم کے اندر حضور کے جملے, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامہ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک ولو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک رفعت الاقلام وجفت الصحف. عجیب جملے تاریخ اخیر میں نبی نے فرمائے, بیٹے تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا اور تقدیر کے صحیفے بند کر کے رکھ دیے گئے. اللہ کے نبی نے بچپن میں اتنی عجیب باتیں سکھلائی اور عجیب قسم کی تعلیم دی, آگے چل کر علماء میں شمار ہوا, آگے چل کر علماء کے سردار بنے. اللہ نے ان کے فیض کو پوری دنیا کے اندر عام فرمایا. اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رہے. آج بھی پوری دنیا میں علماء سفر کر رہے, ملکوں کے اندر سب سے زیادہ علماء سفر کر رہے. اللہ ان کے فیض کو دنیا میں عام کر رہے. ایک دن آئے گا ہم کو بھی اللہ ملکوں میں پہنچائیں گے, لیکن یہ جو زمانہ ہمارا بننے کا ہے, ہم تعلیم کے اعتبار سے بنے, کیونکہ جب ملکوں کو جاؤ گے وہاں عربی میں کلام کرنا پڑے گا, معافی ضمیر کو ادا کرنا پڑے گا. اگر آج ہمیں 2 جملے عربی میں سلیقے سے بولنا نہیں آیا, اگر ہم نے عربی کتابیں سلیقے سے نہیں پڑھی, ایک فارمیلٹیز کے طور پر ہم نے تمرینات مکمل کر لی, ساری تمرینات مکمل ہو گئی. مفتاح العربیہ کی تمرینات لکھ دیے, معلم الانشاء کے لکھ دیے, تیسیر الانشاء کے لکھ دیے, مختارات پڑھ لی, ساری کی ساری کتابیں لکھ کر فارغ ہو گئے. لیکن جب کرسی پر بیٹھ کر کچھ برسنے کا وقت آیا اور اس وقت میں اگر کچھ نہیں بتا سکے تو عزیز طلبہ کہاں سے کام چلے گا. آج کا نہ دیکھے آگے کا دیکھے. 10 سال بعد پتہ نہیں کون سے ملک میں جائیں گے, 15 سال بعد کون سے ملک میں جائیں گے, کتنے عربوں کے درمیان میں بیٹھ کر بات کرنا پڑے گا, کون سے عربی ملک کے اندر پہنچ جائیں گے اور عرب لوگ کیا سوال کر لیں گے پتہ نہیں. اس لیے جب ہم عربی زبان پڑھ رہے اچھی طریقے سے پڑھے, زبان کے طور پر پڑھے, لکھنے کی تمرین کے طور پر نہ پڑھے. جو کتابیں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے اس میں انشاء کا غلبہ پایا جاتا ہے. زبان سکھلانے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے, اس لیے ماحول سے زبان آتی ہے. آگے چل کر چونکہ پوری دنیا کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے تو ہم اچھی طریقے سے زبان کو سیکھے, کیونکہ عالم عالم ہے. یہاں بہت سے علماء بھی موجود ہیں. عالم کی زندگی بھی عالم کی زندگی ہے اور عالم کی موت بھی عالم کی موت بھی عالم کی موت ہے. اللہ علم والوں سے پوری دنیا کے اندر کام لیتے, ان کا دائرہ محدود نہیں ہوتا ہے ایک خاندان کے ساتھ, ایک علاقے اور ایک گلی ایک کوچے کے ساتھ, بلکہ علم والوں سے تو اللہ پوری دنیا میں کام لیتے ہیں. ہر زمانے کے اندر ہوا. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بھی تقاضے آئے علم والوں کو بھیجا جاتا تھا. عمر کے زمانے میں تقاضے آتے علم والوں کو روانہ کیا جاتا تھا. اس زمانے کے اندر بھی علم والوں کو بھیجا جا رہا ہے. اس لیے ہم علم سے بھی جڑیں گے, عمل سے بھی جڑیں گے, اور اسی زمانے کے اندر ہم دعوت کی اہمیت کو سمجھے, اس کو ذرا برابر بھی ہلکا نہ لے. اسی زمانے کے اندر ہم مدرسے میں دعوت کے کام سے جڑے, خروج کے ساتھ جڑے, مقامی کام کے ساتھ جڑے, اپنے مدرسے میں اعمال دعوت کو قائم کرے.
کرے, اپنے مدرسے کے اطراف میں روزانہ دعوت تعلیم استقبال کا عمل کر کے ایک ایک ساتھی کو گلی کوچے سے اٹھا کر لے کر آئے, ان کا کلمہ سن کر دیکھے, ان کے اعمال و کردار کی نگرانی کرے. یہ اسی زمانے میں سیکھنا چاہیے. اگر یہ مدرسے کے زمانے میں اگر ہم نے یہ ساری باتیں نہیں سیکھی تو دوستو سال لگا لینے سے کام نہیں ہوتا. اساتذہ بھی موجود ہے, علماء بھی موجود ہے, طلبہ بھی موجود ہے, تینوں سے سمجھایا جا رہا ہے اور تینوں کو بات بتائی جا رہی ہے, اور حلقے کے ذمہ دار بھی موجود ہے. سبھی سے یہ تقاضا متوجہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو اسی زمانے میں ہم ساری باتوں سے جوڑے اور عملاً دعوت کا ایک ایک کام انہیں کر کے بتائے اور ایک ایک عمل سے انہیں گزارے. اچانک یہ میدان میں نہیں اتر سکتے. آگے چل کر سال لگائیں گے, آگے چل کر ملکوں کا سفر کریں گے, لیکن اس زمانے میں جو 24 گھنٹے سلیقے سے نہیں لگا سکے اور چلہ صحیح طریقے سے نہیں لگا سکے تو آگے چل کر بڑے کام کہاں سے ہو سکتے. کہ اس زمانے میں ہم جو چل رہے, اس زمانے کے اندر مدرسے میں ماحول بنائے, دعوت کی اہمیت کو سمجھے, ملکوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ. عزیز طلبہ آج بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا, ہماری بات بالکل یہ ہضم نہیں ہوگی, لیکن 8-10 سال گزرنے کے بعد جب آپ میدان میں گزرو گے, ابھی دوسرے سال کی جماعت ایک ملک میں کام کر رہی ہے, مورتانیہ کے اندر دوسرے سال کی جماعت کام کر رہی ہے, ابھی حیدرآباد سے 15 دن پہلے جماعت روانہ ہوئی, ترکی کے اندر کام کر رہی ہے, اس کے اندر 8 علماء موجود ہے, وہاں جا کر کام کر رہے. عربی زبان کے اندر کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ملکوں میں جب جاؤ گے اور ہزاروں عرب سامنے بیٹھیں گے تو جب پتا چلے گا ہمارے مدرسے میں کام کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. آج نہیں پتا چلتا ہے. یہ سیکھنے کا زمانہ ہے, یہ ٹریننگ کا زمانہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک بات سکھلاتے تھے, ایک ایک کام سکھلاتے تھے. آگے چل کر عرب کے ذمہ دار بن گئے, پوری زندگی کا لمبا زمانہ سعودیہ میں گزارا ہے. آج تک ان کے کام کے اثرات وہاں پر مرتب ہے. سارے عرب ان کے ذریعے سے میدان میں اترے. اللہ رب العزت نے ان کے دسترخوان پر شہزادوں کو بٹھایا. یہ طالب علمی کے زمانے کی محنتیں اور کوششیں ان کے اتنے اونچے مقام و مرتبے پر پہنچائی. دعوت کے صف اول کے 4-5 ساتھیوں میں اللہ رب العزت نے ان کا نام رکھا. اللہ نے ان کے نام میں ایسی مٹھاس ڈالی, ایسا عجیب و غریب مقام و مرتبہ عرب ساتھیوں نے تلاش کرتے پھرا کرتے تھے. اتنی کرامتیں ان کی نقل کی گئی ہے اور اتنا درجہ ان کا نقل کیا گیا ہے. یہ کرامتوں کے سنانے کا وقت نہیں ہے, ورنہ بچپن میں سننے سے بھی شبہ محسوس ہونے لگتا. لیکن اللہ نے کام لیا. طالب علمی کے زمانے میں انگلی پکڑ کر حضرت نے چلایا. آگے چل کر امام بنے. تلیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ, مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ اندلس کے جائیڈن کے پورے علاقے کو اٹھایا ہے اور جائیڈن کے اندر زبردست طریقے سے کام کیا ہے. آج بھی اگر جائیڈن میں جا کر دیکھے, وہاں کے علاقے میں جا کر دیکھے, ان کے کام کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. ہر زمانے کے اندر ہوا کہ یہ جو زمانے طالب علمی کے اندر کام کیا جاتا ہے یہی سبب بنتا ہے آگے چل کر کام کے کرنے کا. آگے چل کر سال لگا لیں گے, آگے چل کر ملکوں کا سفر کریں گے. دوسرا اور تیسرا سال لگایا جا رہا ہے. بڑے بڑے جو تقاضے علماء سے پورے ہو رہے, اگر یہ ابتدائی زمانے سے اگر کام میں چلے, اپنے مدرسے میں 24 گھنٹے کی جماعتیں بنائی, کوئی شرمانے کی بات نہیں پائی جا رہی. بعض طلبہ کو ذرا حیا محسوس ہوتی ہے کہ کوئی مذاق نہ اڑا دے. عزیز طلبہ, گناہ کرتے ہوئے نہیں شرما رہے, اللہ کا حکم توڑتے ہوئے نہیں شرما رہے. کتنے گناہ ایک دوسرے کے سامنے اس زمانے میں دیندار لوگ کرتے چلے جا رہے. اچھے کام میں کائی کی شرم ہے, اچھی بات کرنے میں کائی کی حیا ہے. ایک ایک طالب علم کو پکڑ کر بات سمجھانا چاہیے. جو مدرسوں میں کام کیا جا رہا ہے, 10 جماعتیں سے روزہ کی ابھی بقرعید کی چھٹیوں میں نکلی اور علاقوں میں جا کر اچھی طریقے سے کام کر کے آئے. اگر ہم فکر کریں گے, اچھی طریقے سے اگر ہم کام میں لگیں گے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے, ہم ہر زمانے میں اگر علماء کی سیرت کو اگر پڑھے, ملکوں میں علماء نے سفر کیا ہے, ملکوں میں علماء پہنچے اور ان کی برکتوں سے اللہ نے ملکوں کی تقدیر بدل دیے, علاقوں کی تقدیریں بدلی. ہر زمانے کے اندر ایسے ہوا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی روانہ کر رہے, حالانکہ یہ بڑے صحابہ میں نہیں تھے بلکہ کم عمر صحابہ میں تھے.
ان کا لقب ہی کیا ہے سیرت میں؟ معلم مدینہ ان کا لقب ہے، اور قیامت تک کے لیے معلم مدینہ کے لقب سے موسوم کر دیے گئے. قیامت تک کے لیے ان کا لقب یہی ہے. معلم مدینہ سے معلم مدینہ ان کا لقب پڑ گیا ہے. مدینے میں جا کر اتنا زبردست کام کیا، 500 سے زیادہ گھرانے اسلام میں آ گئے. اللہ کے نبی تو 1 سال کے بعد گئے. طلبہ تقریروں کے اندر جملے دہراتے رہے تھے. جب اللہ کے نبی مدینہ المنورہ پہنچے تو حضور کے جانے سے پہلے وہاں کے لوگ اللہ کے نبی کی شان میں نغمے پڑھ رہے تھے. حضور کے جانے سے پہلے ماحول کس نے بنایا؟ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بنایا. اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو روانہ کر رہے، اور روانہ کرتے کرتے انہیں روانگی کی ہدایات بتلا رہے. اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اللہ نے انہیں کتنے اونچے درجے پر پہنچایا ہے، لیکن یمن کی طرف روانہ کیے جا رہے، اور اللہ کے نبی انہیں جملے فرما رہے. ہو سکتا ہے معاذ جب تم لوٹ کر آؤ تو مدینے میں اللہ کے نبی کو نہ پاؤ. کیسے عجیب تاریخ کے جملے تھے، دل ہل جاتا تھا جملوں کو سن کر، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا تھا. یمن گئے، وہاں جا کر دین قائم کیا. پھر جب اللہ کے نبی کے انتقال کی اطلاع ملی تو وہاں سے واپس آ گئے. نبی کی قبر کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں تقاضے آئے ملک شام کے، ملک شام چلے گئے اور ملک شام کے اندر ہی قبر بنائی. ایک ہی دن میں دونوں بیویوں کا انتقال ہوا اور بیٹے کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا. طاعون امواس میں ایک ہی جگہ پر 4 قبریں بنی ہوئی. ایک ہی قبر کے اندر دونوں بیویوں کو دفن کیا گیا. بڑے بہت زبردست تقوی والے تھے، پوری زندگی 2 بیویوں سے انصاف کرتے رہے. یہاں تک ان کے حالات میں لکھا گیا جس دن ایک بیوی کی باری ہوتی تو دوسری بیوی کے گھر سے وضو کا پانی نہیں لیتے. عجیب شان ہے کہ قبر کھودی گئی اور 2 جنازے قبر کے پاس 2 بیویوں کے رکھے گئے تو قبر کے پاس بیٹھ کر یہ سوچ کر بے چین ہو گئے کہ پہلے کون سا جنازہ قبر میں اتارنا چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. زندگی بھر تو انصاف کرتا رہا، آج کس کو پہلے اتاروں سمجھ میں نہیں آ رہا. عجیب و غریب زندگی اللہ نے دی تھی. تقوی کے امام گزرے، ملک شام کے اندر اپنی قبر بنائی. ابو درداء رضی اللہ عنہ بڑے عالم گزرے، وہ بھی ملک شام کے اندر جا کر اپنی قبر بنائے. جتنے بڑے بڑے علماء گزرے وہ ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے اور ملکوں میں جا کر کام کیا کرتے تھے. 70 بڑے بڑے قرائے صحابہ ایک ہی علمی محنت کے اندر نکلے اور علم سکھلانے کے لیے چلے تھے. کسی غزوے کا سفر نہیں تھا، علم سکھلانے کے ارادے سے چلے اور 70 کے 70 شہادت کا جام پی لیے. جب تک علماء سفر کر رہے تھے، امت کی ضرورتوں کو سمجھ رہے تھے، اللہ خیر کو وجود میں لا رہے تھے. جہاں عالم کا چشمہ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے امت میں ارتدادی فتنے وجود میں آتے ہیں. اگر علماء حرکت میں آ جائے تو امت کو اچھے افراد مل جاتے ہیں، اور اگر علماء میں کمزوری آ جائے تو ساری امت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے 1000 تہجد گزار عابدین کا مر جانا، 1000 تہجد گزار اور روزے دار عبادت کرنے والوں کا مر جانا، اس سے بڑا حادثہ ایک عالم کا مر جانا. ایک عالم کا درجہ ہے، ایک عالم کا مقام و مرتبہ ہے. جب تک علماء اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں گے اور سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کریں گے، ان کے چلنے پھرنے میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. ان کے نیچے سے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو نکالیں گے، اور جب یہ قدم اٹھائیں گے اللہ زمانے کے بڑے بڑے فتنوں کو ختم کریں گے. ہر زمانے کے اندر جو فتنے ختم ہوئے وہ علماء اور طلباء کی نقل و حرکت سے، علم والوں کے چلنے پھرنے سے. اللہ رب العزت نے عمر بن عبدالعزیز کو جو خلیفہ بنایا اور زمانے کے نظام کو درست فرمایا، یہ بھی رجا بن حیات کے ذریعے سے جو زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے. ہر زمانے میں علماء کی محنت کے ذریعے سے ہوا ہے. علم والوں کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، طلباء بھی حرکت میں آئے. علماء کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، علماء کو بھی حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. ہم مصلی کے امام ہیں، مدرسے کے استاد ہیں، بہت سے نظام کے چلانے والے، اس کے باوجود ہمیں ترتیب بنانی پڑے گی. ہمارے طلباء سے بھی درخواست ہے مدرسے کی مشغولیتوں کے اندر مشغول رہتے ہوئے چھٹیوں کے زمانے کو کیسے قیمتی بنانا ہے. جمعہ کے دن چھٹی مل رہی ہے یا اتوار کے دن چھٹی مل رہی ہے، 24 گھنٹے کیسے لگانا ہے. روزانہ کی محنت، روزانہ کی تعلیم اور ملاقاتیں اور روزانہ کا مشورہ، یہ 3 عمل کو کس طریقے سے قابو میں لانا ہے. اپنے اطراف و اکناف میں لوگوں کا کیا نظام چل رہا ہے، کس کو کلمہ پڑھنے آتا ہے، کون نماز سے جڑے ہوئے، کون بے نمازی بن کر چل رہے. 100-200 طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے جو تہجد کا اہتمام کر رہے، 5 نمازوں کی پابندی کر رہے، لیکن مدرسے کی دیوار کے پیچھے لوگ گنہگار ہیں اور انہیں سوائے جمعہ کے کچھ توفیق نہیں مل رہی.
یہ کیسے عجیب چاند اور سورج ہے جن کی روشنی مدرسے کی چار دیواری سے نہیں نکل رہی ہے. ہم اپنے مدرسے میں روزانہ عصر کی چھٹی میں آدھے گھنٹے دعوت تعلیم استقبال کا عمل قائم کرے اور باہر نکل کر ایک ایک کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے. جب مسجد میں حلقے میں بٹھا کر ان کو پوچھیں گے چچا جان ذرا آپ میرا کلمہ سن لے, اپنا کلمہ سنایا, ان سے کہیں گے ذرا آپ بھی کلمہ سنا دے, تو انہیں کلمہ پڑھنے بھی نہیں آ رہا ہے. جب دل پر چوٹ لگے گی, میں اتنے سال سے قرآن پڑھتے جا رہا ہوں لیکن بازو رہنے والوں کو کلمہ بھی پڑھنے نہیں آتا ہے. ابھی 10 دن پہلے ہم ایک نکاح میں گئے, نکاح پڑھانے کا موقع ملا تو نکاح میں ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو دلہن کے والد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا جملہ بولنے نہیں آ رہا تھا. 3 سانس کے اندر انہوں نے اس جملے کو بڑی مشکل بڑی مشقت سے ادا کیا. مسجد کے اندر نکاح ہو رہا ہے, بسم اللہ جن کو بولنے نہیں آ رہا ہے اور وہ بیٹی کی انگلی پکڑ کر روانہ کر رہے. ایسے کتنے مدرسے کے اطراف میں اتنے بڑے بڑے مدرسین یہاں پر کام کر رہے. 100-200 طلبہ صبح تہجد میں اٹھے اور رات میں بستر لپیٹنے تک اور رات میں بستر پر لیٹنے تک قال اللہ قال رسول, اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں کیے. یہاں تک کہ انہیں سلانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ بچوں بس کر دو, بہت قرآن کی تلاوت کیے, انہیں روک کر انہیں سلانا پڑ رہا ہے. اتنی نیکی کا نظام چار دیواری کے اندر ہے اور ذرا باہر نکلے تو سوائے ارتداد کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کیا مدرسہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ آج ہی ہم رابطے کی کانفرنس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم آئے ہوئے تھے. آج صبح ہی ہم اسی میں سے شرکت کر کے آ رہے تو دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم, وہ فرما رہے تھے ہمارے اکابر مدرسے کا قیام اس لیے کرے تھے تاکہ مدرسے کے چاروں طرف دینی نظام قائم ہو جائے, وہاں کے اساتذہ متفکر ہو جائے اور ہر گلی دین سے آباد ہو جائے. وہاں کے اساتذہ کو اس بات کی فکر لائق رہے اس محلے کے اندر ایک ایک گھر کی ضرورت کیا ہے, ایک ایک گلی کی ضرورت کیا ہے, کیا اس محلے کا ہر بچہ ہمارے اپنے مکتب کے نظام سے جڑا ہوا ہے, اس محلے میں رہنے والے ہر گھر کے مرد اور عورت کو اچھی طریقے سے دین نماز تعلیم اخلاق و کردار کی درستگی کا نظام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. عام طور پر ہمارے علماء کو اس طرف توجہ دینے کا موقع نہیں ملا ہے. ہم نے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا اور صبح آ کر طلباء کو ہم نے 10 سارے اقوال سنا دیے, سارے اختلافات نوٹ کرا دیے. جہاں پڑھانے کا نظام ختم ہو گیا اٹھ کر اپنی روٹین کی زندگی کے اندر چلے گئے. آنکھوں کے سامنے لوگ مرتد ہو کر مر جا رہے, چار دیواری کے پیچھے بے نمازی بن کر دنیا سے چلے گئے اور جہنم کی زندگی گزار کر جہنم کے گڑھے میں گر گئے. ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے, پوری زندگی مسلمانوں کے گھروں میں گزاری, لیکن جاتے جاتے کفرستان کے ساتھ گئے اور کلمے کفر کہہ کر گئے. ان کی زندگی میں ایمان باقی نہیں تھا لیکن ہم اندر گھس کے ان کی خیر خیریت نہیں لے سکے. ہمارے نبی کو پتا چلا ایک یہودی بچہ جان کنی کے عالم میں بے چین ہے, اللہ کے نبی اس کے گھر چلے گئے اور اس کے بازو بیٹھ کر اس کو اسلام کی دعوت دے رہے. عبد القدوس اس کا نام تھا. وہ اپنے باپ کو دیکھ کر ڈر رہا ہے. باپ نے کہا بیٹے ابو القاسم کی بات مان لینا. چنانچہ بچے نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اللہ کے نبی کا چہرہ کھل گیا. دنیا سے جاتے جاتے یہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. مدرسہ ذمہ دار ہے. مدرسے ایسا نہیں ہے ہر گھر میں مدرسہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. جس محلے میں ایک مدرسہ ہے پوری گاؤں کی ضرورت پوری ہونی چاہیے, مسجد کی ضرورت پوری ہونی چاہیے, مسجد کے مشورے کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. یہاں بہت سے ہمارے عام ساتھی بھی ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم علماء کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں, عظمت کی نگاہوں سے دیکھیں, سر کا تاج بنا کر لے کر چلے. ایت عمر کے ان جملوں پر غور کرے. تہجد گزار 1000 عابدوں کے مر جانے سے بڑا حادثہ ایک عالم کے دنیا کے اٹھ جانے کا حادثہ, اس سے بڑا حادثہ شمار فرمایا. حضرت عمر کے انتقال پر عبداللہ بن مسعود رونے لگے. ساتھیوں نے کہا کہ اتنا کیوں رو رہے, امیر کے انتقال پر رو رہے. فرمایا نہیں, امیر کے انتقال پر نہیں, دنیا سے ایک بڑے عالم کے اٹھ جانے پر رو رہا ہوں. دنیا میں علم کے 10 حصے تھے, حضرت عمر کے ساتھ علم کے 9 حصے چلے گئے. اس بات پر حضرت عبداللہ بن مسعود غم منا رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رو رہے. زید بن ثابت کا انتقال ہوا, ابن عباس رونے لگ گئے اور ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر بتایا اگر تم نے دنیا سے علم کا اٹھنا نہیں دیکھا ہے تو اس جنازے کی طرف اشارہ کر کے بتلایا دیکھو علم کس طریقے سے اٹھ رہا ہے. ہمارے درمیان میں علماء موجود ہے, ہم نے قدر کی نگاہوں سے کب دیکھا. یہ کہنے سے کام نہیں چلتا ہے کہ مولانا سال لگا کر آ کر بیٹھ گئے. ہم کتنی مرتبہ لے کر چلنے کی فکر کرے, کتنی مرتبہ قدر کی نگاہوں سے دیکھے, عظمت کے ساتھ دیکھے. یہ وہ ٹیم ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور ان سے کام لینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. عوام کی ذمہ داری
जिम्मेदारियां अपनी जगह, उलमा की जिम्मेदारियां अपनी जगह है। उलमा भी बहुत बड़े जिम्मेदार है। अल्लाह ने हमें काम लेने के लिए तय किया है, इसलिए हमें अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है। मुल्कों के तकादे हमारे जरिए से कैसे पूरे हो। निजामुद्दीन में अभी उलमा का जोड़ हुआ, तकरीबन 2000 उलमा उसमें जुड़े। क्या करनूल से भी उलमा आई थी, वहां का मंजर देखा। हयत ने इतनी मर्तबा ये जुमले फरमाए, आज के खुशी के दिन का हम जमाने से इंतजार कर रहे थे। इतनी ज्यादा हज़रत के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। ये तलबा और उलमा ये उम्मत का एक मखसूस तबका है। अगर ये इन तकादों को समझ जाए, अपनी मदरसे की 4 दीवारी में अपने खुरूज की पुख्ता तरतीब बना ले, रोजाना के 3 काम कैसे करने, हफ्तेवारी गश्तों का एहतमाम किस तरीके से करना है, और अपने मदरसे से तलबा की जमातें बना बनाकर कैसे अल्लाह के रास्ते में निकालना है। 24 घंटे पाबंदी के साथ लगाते रहो। एक एक गली कोचे में जाकर मेहनत करोगे, एक एक का हाथ पकड़ोगे तो समझ में आएगा। हम तो पूरा कुरान पढ़ लिए, लेकिन हमारे वालिद को कलिमा भी सही तरीके से पढ़ना नहीं आता है। लेकिन ये जो दिल पे चोट लगेगी, ये अल्लाह के रास्ते में निकले बगैर कभी समझ में नहीं आएगा। वरना मदरसे की 4 दीवारी में हम मुतमईन रहेंगे। इसलिए अजीज तलबा, आपसे दरख्वास्त है, हम अच्छी तरीके से सारा निजाम इंशाअल्लाह सेट करेंगे और सारे तकादों को हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने करम से कबूल फरमाए। अजान हो रही है, आप जवाब दे। अजान के बाद तश्कील होगी इंशाअल्लाह। उलमा भी नाम बताएंगे, तलबा भी अपने इरादे जाहिर फरमाए। इत्मीनान से बैठे रहे, उलमा भी बैठे, तलबा भी बैठे, अपनी जगह बैठकर जवाब दे। हमारी नशिस्त अभी पूरी होने के बाद उठे। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्ब हज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातुल आत मकाम महमूदन अलज़ी वअदत इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। बताते रहे अजीज तलबा, इंशाअल्लाह जितनी बातें बताई गई सब तैयार है इंशाअल्लाह। हाँ, हमें रोजाना का भी काम करना है और तफसील से बात आएगी इंशाअल्लाह उसके बारे में, मकामी काम की। और हमें एहतमाम के साथ खुरूज करना है छुट्टियों के ज़माने में। अपने अपने इरादे बताओ, इरादे करो अजीज तलबा। उलमा भी हमारे मौजूद है, वो भी अपने साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का इरादा जाहिर करे। असातिज़ा भी मौजूद है। तलबा अपना नाम बताए, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। छुट्टियों में ही निकलेंगे, लेकिन अभी इरादा करो। सभी तलबा नियत करो, सभी नियत करो, किसी का नाम ना छूटे। नियत तो सभी को करना है, कर रहे ना इंशाअल्लाह। बताओ, उठकर नाम बताओ, ठहर कर नाम लिखाओ अपना। शर्माने की बात नहीं है इसमें कुछ भी, सभी लिखाना। हर तालिब इल्म ये सोचे मेरा नाम रजिस्टर में चढ़ जाए। करो इरादा, सभी लिखाओ। बहुत से साथी लिखेंगे नाम इंशाअल्लाह, ज्यादा लोग नाम लिखाएंगे तो सबको नियत करना है कि अब तक जो कमी कोताही हो गई। अब यहाँ से इंशाअल्लाह हम अपनी माहाना जमात भी बनाएंगे, 24 घंटे की जमात बनाएंगे, छुट्टियों की जमातें बनाएंगे। करते रहो अजीज तलबा, नियत करो। अल्लाह आप हजरात की आमद को कबूल फरमाए, बहुत बड़ी बात है। सब नियत करो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, देखो सबका जज्बा बन रहा है, सभी नियत कर रहे हैं। हमें मुस्तकिल वक्त लगाना है। अहले इल्म से बहुत दरख्वास्त है, उलमा की बड़ी तादाद है। उलमा से भी गुजारिश है, हमारे उलमा से भी बहुत गुजारिश है। दूसरे साल का तकादा है, तीसरे साल का है, नियत करे। आलम के तकादे बहुत मुतवज्जे हैं जी। अब फिलहाल नाम तो लिख ले, इंशाअल्लाह हो जाएगा। हाँ, माहौल बनता है। नाम यहाँ जो आप लिखा कर जा रहे, इंशाअल्लाह मदरसे में जाकर खुरूज करना है। यहाँ नाम लिखा दे, फिर मदरसा जाकर अल्लाह के रास्ते में जाना है। हमें जो मदारिस बाद में आए वो कारगुजारी का पर्चा नहीं लिए, वो यहाँ मिंबर के पास आकर पर्चा लीजिए और अभी लिख ले कारगुजारी, या इशा के फौरन बाद लिखे। इशा के बाद कारगुजारी का अमल है। अभी कारगुजारी में सब पूछा जाएगा आपके मदरसे में क्या काम हो रहा है। उलमा से भी बहुत गुजारिश है, हमारे बड़ी तादाद उलमा की मौजूद है। अपनी कारगुजारी नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अपने मदरसे से एक तालिब इल्म को इशा के बाद कारगुजारी सुनाने के लिए भी तय करो और सामने बिठाओ उनको, वो कारगुजारी सुनाएंगे। तलबा के नाम तो बहुत आ रहे, उलमा के नाम चाहिए भी।
दूसरे साल के लिए तीसरे साल के लिए उलमा के नाम चाहिए, शक्ल बनाना पड़ेगा, शक्ल बनाने से बनेगी। माशाल्लाह, तलबा आगे बढ़कर नियत कर रहे हैं। असातिज़ा मौजूद है, इसकी निगरानी करे कि हमारे बच्चों ने नियत कर ली है, अब उनके निकालने की तरतीब असातिज़ा को बनानी पड़ेगी। तलबा तो नियत कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इशा के बाद कारगुजारी का अमल होगा। अजीज़ तलबा, अगर आपने अगर कोई मदरसे वाले नहीं लिखे तो लिख ले अभी, या इशा के फौरन बाद लिख ले। कारगुजारी पूर्ण कर लें और एक तालिब इल्म को सुनाने तय करें। इशा के बाद इत्मीनान से जैसे अब बैठे वैसे करीब होकर बैठ जाएं, कारगुजारी का अमल होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह खाना होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। जो नमाज की तैयारी करना है तो जल्दी से तैयारी कर ले, वक्त कम रह गया है।